تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. معزز لائق ست تکریم حضرات علماء کرام، خصوصاً اس مسجد کمیٹی کے سربراہان، ممبران و عہدیداران، حاضرین مجلس، الحمدللہ اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بھی میں یہاں حاضر ہوا، اور اب افتتاحی تقریب میں ہمارے ابراہیم غازی صاحب اور مولانا خلیلی صاحب تشریف لائے کہ آپ کو آنا ہے اور افتتاحی تقریب سے، بلکہ اس مسجد کا افتتاح آپ کو کرنا ہے. میں 2 سال سے مکمل بستر پر گردے کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور ڈائلیسس ہوتا تھا ہفتے میں 3 مرتبہ. آپ جانتے ہیں گردے کا مرض اتنا خطرناک ہے ڈائلیسس، اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو اس مبتلا نہ کر. لیکن اس سے افاقہ ہوا تو اس کے بعد مجھے فالج ہو گیا. تو فالج میں مبتلا ہونے کے بعد اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر. دروازے سے یہاں تک پہنچنا میرے لیے کتنا مشکل کام تھا. ایک تو ہماری پبلک نہیں مانتی، یہ بھی ان کی محبت، تو اس میں اگر کہیں گر جاؤں تو یہ پریشانی. اب مجھے یہ فکر لگی ہے کہ نکلوں گا کیسے، اس لیے کہ پیچھے کوئی انہوں نے چور دروازہ بھی نہیں رکھا. اچھا ہے کہ آرام سے وہاں سے نکل جاؤں، لیکن نکلوں گا آپ میں سے کوئی بھاگتا نہیں ہے. جس وقت صحت تھی اس وقت پرانی مسجد میں بھی میں حاضر ہوا، اور کئی بھرپور جلسے اس مسجد میں کیے، اور یہاں روڈوں پر بھی جلسے کیے. تو آپ جانتے ہیں کہ دور کی بات ہوتی تھی تو آدمی ہمیشہ نوجوان نہیں ہوتا. اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ ہمارا تقریری دورانیہ 50 سال. بقول مرزا غالب کے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو نصف صدی سے جو آدمی بول رہا تو وہ کب تک بولتا رہا؟ سدا بہار تو کوئی ہوتا نہیں. تو اب مجھ سے تقریر بھی نہیں ہوتی، چلا پھرا نہیں جاتا. آواز جواب دے گئی، آساد جواب دے گئے کمزوری سے. تو اب نوجوانوں کا دور ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بھی ہمارا بچہ ہے عبدالحق، وہ بھی انشاءاللہ اس نے ہمارے سارے جلسے سنبھال لیے، اور شاید ان قریب وہ بھی اب انشاءاللہ پہنچنے والا، اور اس کی بھی تقریر ہوگی، اور بھی یہاں علماء کرام خطاب کریں گے. یہ اتنی بات میں کہہ دوں کہ کسی محلے میں مسجد کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نماز باجماعت آدمی کو نصیب ہو جائے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن میں ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں. نماز باجماعت پڑھنا یہ واجب. دن بھر آدمی کتنی نیکیاں کر لے، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر لے، مگر ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اتنا ثواب ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے ایک طرف، اور جناب ایک جماعت باجماعت اتنا بڑا ثواب. اور میں عرض کروں آپ سے، یہ بتایا میں نے کہ مجھ سے تقریر نہیں ہو رہی، لیکن جتنی آواز ساتھ دے رہے ہیں تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ نماز کا دورانیہ یہ اتنا قیمتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک مسئلہ بھی ہے، وہ بھی آپ یاد رکھیں، عموماً ہم سے غلطی ہو جاتی. اگر جماعت رکوع میں ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ فور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. نہیں، پہلے کھڑے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریم باندھی، اب رکوع کریں اللہ اکبر، تب رکعت ملے گی. اچھا، عموماً سجدے میں جب جماعت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر ذرا سر کھجا، ذرا ٹوپی صحیح کرتے ہیں تاکہ امام ذرا کھڑا ہو جائے. فالتو وقت کیوں لگایا جائے؟ نماز میں رکعت تو ملنی نہیں. یا داڑھی جھاڑتے ہیں، کپڑے صحیح کرتے ہیں، وضو کا پانی صاف کرتے ہیں.
تاکہ امام کھڑا ہو جائے. علماء نے سخت منع کی، ایک گھڑی بھی سجدے کی مل جائے باجماعت اس کو مت چھوڑیے، چاہے ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کو ملے اس کو اختیار کریں، اور جیسے ہی جماعت ہو فوراً آپ سجدے میں جائیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ سجدے کو اس لیے نہیں چھوڑو، تمہیں کیا پتا کہ تمہاری نجات کون سے سجدے میں ہوتا، اس سجدے میں تمہاری نجات، اور تم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا. اس سے انداز لگائیے کہ نماز کا دورانی اب کتنا قیمتی. اور مسجد کا ثواب سبحان اللہ. مشکات شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے یہ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تاخیر سے تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ وہ صحابہ کرام اس زمانے میں، اب تو دور بدل گیا، خواتین بھی آیا کرتی ابتدائی اسلام کے زمانے، بعد میں حضرت فاروق اعظم نے ان کی ممانعت کر دی، تو وہ اپنی نمازیں پڑھ کے چلی گئی. محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ تھے تھکے ماندے وہ چلے گئے، مگر ایک جماعت بیٹھی رہی. کہا حضور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس وقت حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے غلاموں اللہ تعالیٰ نے نماز کے انتظار کو بھی نماز بنا دیا. اگر آپ 1:30 بجے جماعت 1 بجے آن کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور گھڑی دیکھیں کہ بھائی 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، جتنے دیر آپ مسجد میں انتظار کریں گے نماز کا تو آپ حالت نماز میں، اور یہ نعمت بغیر مسجد کے آپ کو ہاتھ نہیں آئے گی. تو یہ مسجد کا ہونا محلے میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک افسوسناک پہلو یہ ہے، اس پہ آپ غور کریں، یہاں جاندیدہ حضرات موجود ہیں بزرگان دین جن کو میں جانتا بھی ہوں یا کسی کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کیا ایک لعنت ہے، کیوں سمجھ لینا کہ اگر کسی بہت بڑے بنگلے کے برابر میں اگر مسجد ہو تو اس کے دام کم ہو جاتے کہ بھائی یہ مسجد کے برابر میں مکان ہے، کیونکہ ٹی وی نہیں بجا سکتے تھے، گانے نہیں بجائیں، کوئی نہ کوئی نمازی آئے گا بھائی یہ کیا کر رہے تم، مسجد میں آواز آ رہی، آزادی ختم ہو جائے گی آپ کی. اگر 1 کروڑ کا بنگلہ ہوگا تو 50 لاکھ میں ملے گا، 50 لاکھ کم ہو جائیں گے اس کے. اور یہاں کہیں بھی کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ، اگر برابر میں مسجد ہے تو مکان کی قیمت کم ہو جائے گی. یہ ایک مصیبت ہے مسلمانوں پر، ہمارے موجود ذہن کی بات بتا رہا ہوں. ورنہ کتنی بڑی نعمت کہ آپ وضو کر کے گھر سے نکلیں اور چلے جائیں مسجد میں نماز باجماعت پڑھیں، یہ کیسی نعمت. اور آپ دوسری آبادیوں میں جائیں، کتنی کتنی دور لوگ جا کر کے جماعت حاصل کرتے. اچھا چلو یہ تو ہمارا دیسی معاشرہ ہے، یہ الحمدللہ آبادی میں مسجدیں ہیں. میں نے باہر دیکھا امریکہ یورپ وغیرہ میں، وہاں منٹ کا حساب لگاتے ہیں کہ بھئی مسجد کتنی دور ہے، کبھی 5 منٹ کا فاصلہ ہے، وہ میل نہیں ناپتے. تو بڑی بڑی دور سے بالکل بلا مبالغہ، جیسے یہاں سے لانڈی اور کورنگ اتنی دور مسجد ہے رہائشی علاقوں سے. ظاہر انگریزوں کا ملک ہے، مسجد تو بنا نہیں سکتے، تو اتنی دور جاتے ہیں ڈرائیونگ کر کے، وہاں نماز فجر پڑھتے یا ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے. یہ تو الحمدللہ ہمارے دیسی معاشرے میں ہر محلے میں مسجد، اس کے باوجود ہم جماعت سے محروم ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت اور نعمت کہ محلے میں مسجد کا ہونا. اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، جب تک ان کی اینٹ مسجد میں لگی ہوگی اس وقت تک ان کو ثواب ملتا رہا. اور ثواب بھی کیسا ملتا ہے؟ حدیث شریف میں کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو پالتا ہے. کیسے پالتا ہے؟ ہمارے عقلوں کو اور ذہنوں کو سمجھانے کے لیے فرما، جیسے تمہارے ہاں بھینس اگر بچہ دے تم اسے پالتے ہو، وہ 1 سال کا ہو جائے پوری بھینس بن جائے گا یا پورا بھینسا بن جائے گا. گائے نے بچہ دیا 1 سال یا 2 سال میں وہ جناب پورا بیل بن جائے گا، گائے بن جائے گی. تو یہ تمہارا صدقہ اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے. جب قیامت میں تمہیں دیا جائے گا اس کا عوض، تم کو اللہ تعالیٰ میں نے اتنا بڑا کام تو کبھی دنیا میں کیا نہیں، تو فرمایا جائے گا بندے فلاں موقع پر جو تم نے 1 روپیہ دیا تھا مسجد میں، آج ہم نے اس کو پال کر پہاڑ کے برابر بنا دیا. تو یہ اگر کسی صاحب نے مسجد کا کام کیا ہے نا، ابراہیم غازی ہوں یا کوئی اور صاحب، ان کا کمال نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اپنے کام کے لیے جس کا بھی انتخاب کر لیں. یہ ان کی خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے ہاتھوں سے لیا. تو اور حدیث شریف میں
کہ صدقہ دینے والا جو ہے وہ بھی اتنا ہی مستحق ہے کہ جتنا اس کو ترغیب دلانے والا. کوئی جائے کہ بھئی مسجد تعمیر ہو رہی، آپ چندہ دیجیے، اس نے دیا، اس نے نہیں دیا لیکن یہ بھی اس میں شریک ہو گیا، اسے بھی پورا ثواب ملے گا. فرمایا کہ 100 ہاتھوں سے بھی اگر ہوتا ہوا آئے اسے ضرور ثواب ملے گا جس کا وہ پیسہ ہے. اور یہ تو الحمدللہ آپ کو اچھے لوگ مل گئے جنہوں نے مسجد بنا لی. ورنہ ہم عموماً کہیں سنگ بنیاد رکھنے جاتے ہیں تو بڑے تماشے ہم نے دیکھے. ایک بھینس کالونی میں ایک بلڈر نے ایک جگہ دی، وہ ہمیں افتتاح کے لیے لے گئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا. ہم نے کیا کیا کہ کہا بھئی یہ مسجد کی تعمیر میں کوئی چندہ دو. بہت معذرت کے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی 100 روپے. میں نے کہا بھائی دو، لے لیے. اچھا اگر پیسے جیب میں نہیں تو نام لکھ لیں. بڑی معذرت. ایک چودھری صاحب کھڑے ہوئے، کہنے 30,000 میری طرف سے. میں نے کہا لکھو بھائی. میں کہ 30,000. مولانا کے جوتے پھٹ گئے مگر اس نے 30,000 نہیں دیے. اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں اعلان کیا تھا؟ اعلان کیا تو کیا ہوا؟ کہنے کو کوئی برا کر دیا ہم نے اعلان کر دیا. بھائی واہ ہو گئی نا محفل میں، پیسہ تو خرچ نہیں ہوا لیکن نعرہ تو لگ گیا کہ ماشاءاللہ بھائی چودھری صاحب نے 30,000 روپیہ دیا. کہنے اعلان کر دیا تو کیا گناہ کر دیا اعلان؟ ہاں وہ میرا خیال ہے آج تک بھی ملے نہیں ہوں گے وہ 30,000. تو یہ ایسا تو صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں. ایک آدمی کے پاس رقم، وہ جا رہا، جیب کٹ گئی، کسی جیب تراش نہیں. اب گھر آئے یا آپ میں بیٹھے ہیں، دیکھا رہے بھائی جیب کٹ گئی، چلو سمجھیں گے کہ صدقہ دے دیا. اچھا ایسا ادھار صدقہ قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ جیب کٹ گئی تو دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا کہ چلو سمجھیں کسی مسجد میں دے دیا. ایسا ادھار نہیں. اور یہ آپ دیکھیے ہمیشہ جیسے انہوں نے کہا نا کوئی بہت بڑے سرمایہ دار نے مدد نہیں، یہ کرتے ہی غریب ہی مدد. ہاں ایک ایک روپیہ لے کر اور جناب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے قطرے کو دریا بنا دیتا. کبھی کسی سرمایہ دار کے انتظار مت رہیے گا. ہم اپنا تجربہ ہے کہ فلاں صاحب آئے گا تو ہماری مسجد میں 4 چاند لگا دے گا. یہ غریب ہیں. اچھا پھر اس غریب کا حال دیکھیے آپ کیا ہے. ایک مالدار کروڑ پتی، وہ 10 لاکھ بھی اگر دے دے تو کیا کمائے. ایک آدمی کا ماہانہ 100 روپے ہے، دن رات پسینہ نکال کر کے محنت کرتا ہے. وہ اگر 10 روپے دے تو کتنا بڑا چندہ ہے. ہاں اس میں وہ برکت ہے جو 10-20 لاکھ روپے میں نہیں ہوگی. تو یہ غریبوں سے ہی ہوتے ہیں سارے کام عزیزان محترم. کوئی بہت بڑے سرمایہ داروں نے یہ کام نہیں کیے. اور سرمایہ داروں کا حال تو یہ ہے کہ ایک مثال ہے نا، قرآن بزرگ کہتے تھے چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں بظاہر تو لطیفہ ہے مگر سمجھنے کی بات. آپ نے دیکھا کہ بندر کتنا چالاک جانور ہوتا. ہم نے افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا، اس کی بڑی قسمیں ہیں بندروں کی. ادھر سے چھلانگ مارتا، اس درخت پہ چلا جاتا. جنگل میں اگر آپ جائیں، یہ میں نے نیشنل پارک نیروبی، کینیا، تنزانیہ، ساؤتھ افریقہ یہ سب دیکھا میں نے. یہ ایسے چھلانگ لگایا اور وہاں ہاتھ نہیں گیا، بیچ میں سے واپس آ جائے گا چھلانگ لگا کر جہاں سے گیا تھا. کمال کی ہوشیاری ہے یہ نہیں، جو ہدف ہے اس کے بیچ سے واپس آ جائے. تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بندر پکڑا کیسے جاتا ہے اتنا ہوشیار جانور؟ ارے ان کا صاحب اس کے پکڑنے کا تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ چڑیا بھی مشکل سے پکڑی جاتی ہے. ہاں بندر تو بہت آسانی سے پکڑا جاتا. اب سنیے پیر صاحب کیا کہتے ہیں. بندر جو ہے وہ مونگ پھلی کھانے کا بڑا شوقین ہے. چنے، مونگ پھلی. آپ انڈیا میں سفر کریں، میں نے سفر کیا، بس اسٹاپ پر بچے کھڑے ہیں کچھ چیز کھاتے ہوتے، بندر چھین کر بھاگ جاتا. گھروں میں گھس کر کے روٹی سالن یہ سب کھا کے بھاگ جاتا. بہت ہوشیار، بڑا ہوشیار بندر ہوتا. تو پیر صاحب نے بتایا کہ ایک سورائی لیتے ہیں پتلے منہ کی، اس میں ڈال دیتے مونگ پھلی. بہت توجہ سے سنی. وہ اس میں ہاتھ ڈالتا اور ایسے مونگ پھلی کو پکڑ لیتا. سوراخ چونکہ ہوتا ہے چھوٹا، ہاتھ پھنس جاتا. اب وہ نکالتا ہے تو نکلتا نہیں. اب سمجھ لو کہ بندر پھنس گیا. اب جائیے اس کے پیر باندھیے، ہاتھ باندھیے، گلے میں اس کے پھندا باندھے اور سورائی توڑے، لیجیے بندر مل گیا، پکڑ لیا اپنے آرام سے. تو پیر صاحب کہتے ہیں سرمایہ دار کا بھی حال یہ ہے کہ مر جائے گا مٹھی نہیں کھولے گا. جیسے بندر مٹھی لے کے بیٹھا ہوتا ہے پکڑا جائے گا، مگر سرمایہ دار بھی نہیں چھوڑتا. مٹھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مر جائے گا نہیں دے گا.
تو یہ تو آپ کو اللہ کے نیک بندے مل گئے جنہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا اور دل سے تعاون کیا، کیونکہ میں پچھلی مسجد بھی دے چکا تھا اور اس میں بھی کئی دفعے میں یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، جن جن حضرات نے جو جو اس میں دیا، مالک کریم اپنے دربار میں اسے قبول فرما، اور ان کے خلوص کو مولا کریم اپنے کرم سے ان کے دیے ہوئے مال کو تیرے حبیب کے وعدے کے مطابق کل قیامت میں سے اتنا بڑا دے، اتنا بڑا